سعودی عرب نے $5 ارب سے زائد پاکستان کا قرض رول اوور کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق $5 ارب کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں۔ پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کم ہو کر $21.5 ارب رہ گئی۔ غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی سے $0.5 ارب کی کمی آئی۔ جولائی میں $2.2 ارب کے قرض واپس کیے جا چکے ہیں۔ چین سے $1.3 ارب کے کمرشل قرض کی ری فائنینسنگ اگلے ماہ متوقع ہے۔ امریکہ کے ایران کے کئی شہروں میں فضائی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بوشہر، قشم آبادان، بندر عباس، ابو موسیٰ اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ قشم میں میزائل رہائشی عمارت پر لگنے سے 2 افراد ملبے تلے دبنے سے زخمی ہو گئے۔ قشم میں بجلی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ایران پر سخت حملوں کی دھمکی دی تھی۔ کہا تھا اردن میں امریکی فوج پر حملہ کرنے پر ایران کو سخت سبق سکھائیں گے۔ ایرانی حمایت یافتہ مسلح ملیشیا گروپ دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر حملہ عراقی حکومت کی کوآرڈینیشن سے کیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ امریکی فوجی قیادت تقسیم۔ امریکی اخبار کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایران پر بڑے فضائی حملوں کے حق میں ہیں۔ ایڈمرل بریٹ کوپر ایران پر 2 ہفتوں تک بڑی بمباری کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ ایران کے خلاف نئی امریکی پابندیاں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق آبنائے ہرمز میں ٹیکس وصولی کرنے والے ایرانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی۔ پرشین گلف میرین انشورنس کمپنی اور ہرمز سیف میرین سروسز اتھارٹی پر پابندی عائد کی گئی۔ ایرانی ادارے تجارتی جہازوں سے میری ٹائم انشورنس کے نام پر رقوم وصول کر رہے تھے۔ ایران پابندیوں سے بچنے کے لیے بٹ کوائن سمیت ڈیجیٹل اثاثوں میں رقوم وصول کر رہا تھا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عراق کے ایران نواز ملیشیا کے حملے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف تھے۔ سعودی عرب کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عراق میں مشترکہ امریکی سعودی حملوں کے باوجود سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تصادم نہیں، کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور مستقبل کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق نے سعودی عرب پر حملے میں عراقی سرزمین کے استعمال کے دعوے کا ثبوت مانگ لیا۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عراق سے حملے ہونے کے ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسی فریق نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ عراقی خود مختاری کے تحفظ کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ مصر کی شمالی بندرگاہ دیامات پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں کو لگنے والی آگ کو بجھا دیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈرون نے مائع قدرتی گیس والے امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کی بحیرہ حمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں کے حملوں سے بحری جہازوں کے حفاظت کے لیے متعدد ممالک سے رابطے جاری۔ ذرائع کے مطابق اتحاد کی تشکیل کے لیے درجنوں ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم سے کویتی وزیر خارجہ شیخ جرا جابر الحمد کی ملاقات۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا کویت کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار۔ جارے تنازع کے دوران کویت اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے ایک دیانتدار اور مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت پر کویتی قیادت سے اظہار تشکر۔ دونوں ممالک کے
درمیان تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کویت کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی کویتی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں میں مشترکہ ورکنگ گروپس قائم کرنے پر اتفاق، توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور دیگر شعبے شامل۔ اسحاق ڈار کا جون 2023 میں دستخط شدہ پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدے کی حالیہ توثیق کا خیر مقدم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویتی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر غور۔ کویتی وزیر خارجہ کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، کویتی وزیر خارجہ کا پاکستان کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر، پاکستان اور کویت کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کویت کے ساتھ پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ، کہا دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ پاک کویت دفاعی تعاون کے معاہدے کی توثیق اہم سنگ میل، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور سیکیورٹی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ دفاعی تعاون کا معاہدہ فوجی تربیت، عسکری تعلیم، مشترکہ مشقوں اور مہارتوں کے تبادلے کے لیے جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ معاہدے سے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کا دفاعی تعاون علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ پیٹرول 75 پیسے سستا، ڈیزل 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا۔ پیٹرولی مصنوعات کی نئی قیمتیں آج کے لیے نافذ العمل ہو گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $84.60 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل بڑھ کر $90.50 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ اماراتی مربن کروڈ آئل $86 فی بیرل کا ہو گیا۔ مظفر آباد سری نگر نہیں، ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی مخالفین کو خبردار کر دیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس میں کہا، ریاست اس دن سے ڈرے جب پیپلز پارٹی کہے کہ ہم یہ انتخابات نہیں مانتے۔ بائیکاٹ کرنے سے انہیں دھاندلی کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ انتخابی بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے۔ فیز 2 کے انتخابات سے پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ 30 پولنگ سٹیشنز پر قبضے کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ جن پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 99% ہے۔ کیا کسی حلقے کا اتنا ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے؟ الیکشن کے دوسرے مرحلے سے پہلے انٹرنیٹ بحال کیا جائے۔ اپنی تمام نشستیں قانونی اور آئینی طریقے سے واپس لیں گے۔ اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر دھاندلی سے عہدے سنبھالنے کا الزام لگایا۔ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار قرار دے دیا۔ کہا یہ ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات پر مسلم لیگ نون کی بھی یلغار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر تنقید، پی پی کو دھاندلی کرنے والی جماعت قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں مریم نواز نے کہا، دھاندلی کے فن میں مہارت رکھنے والی پیپلز پارٹی اب خود دھاندلی کا شور مچا رہی ہے۔ قیامت آنے میں اب اور کتنی دیر رہ گئی ہے؟ نواز شریف اور مریم نواز چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دھاندلی اور خیرات کے ذریعے حکومت بنائی۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی مریم نواز پر جوابی وار کہتے ہیں، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے۔ اب نون لیگ آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے آنا چاہتی ہے۔ نون لیگ کو ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ حیرت کی بات ہے، میرپور
ڈویژن میں 99.4% تک ووٹ کاسٹ ہوئے۔ چودھری یاسین کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرائے جائے۔ خواجہ سعد رفیق نے کشمیریوں کی تذلیل کی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نون لیگ اقتدار کے نشے میں ہے، یہ زیادہ چلنے والا نہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کر دی۔ کہا LA 12 کوٹلی میں ووٹوں پر ٹھپے لگانے کی شکایات سامنے آئی۔ نون لیگ کے امیدوار مسلح افراد کے ساتھ پولنگ اسٹیشن گئے۔ LA 11 اور 12 میں دھاندلی نے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔